بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھی بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرما دی۔ کون سی عہد شکنی؟ انہوں نے کون سے عہد کیے تھے؟ یاد ہے پیچھے والی جو ہم نے آیت نمبر 12 پڑھی تھی، اس میں ہے نا کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے 12 سرداروں میں سے مقرر کر دیا تھا ایک ایک کو کہ تم ان کی نگہبانی کرو گے کہ یہ زکوٰۃ دیں، رسولوں کو مانیں، ان کی مدد فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں اور نماز قائم کریں۔ 4 چیزوں پر انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کے بعد وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے، یعنی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، کیونکہ ہر دفعہ یہ اللہ سے وعدہ کرتے تھے اور پھر مکر جاتے تھے، یعنی یہ خیانت کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، یعنی جو نصیحت ان کے پاس آتی تھی ان کو بدل دیا کرتے تھے، یعنی ہم نے تو سنا نہیں، یا ہم نے اس طرح نہیں سنا، یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور نہ ہم اس طرح کریں گے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، روزانہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرے اور روزانہ آپ اس کو معاف کریں، یہ آسان کام تو نہیں ہے نا، مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب اتنا جو کوئی احسان کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو صلہ ملے گا نا، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اچھا، یہاں پر اس سے پہلی آیت میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اب نصرانی یعنی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور ان کی مذہبی اختلافات نے دشمنی اور جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں جو بڑے بڑے فرقے تھے نا، یہ نصرانی اور بنی اسرائیل، پھر ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغض اور عداوت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے، قیامت تک ایک دوسرے کے منافق ہیں، یہ منہ پہ بہت اچھے اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان ساری باتوں کا اگر خلاصہ لیا جائے تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن قرآن تو زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، رہتی دنیا تک آیا ہے، تو اس میں ہمیں بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے نا۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیجئے آپ، ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، کتنے فرقے ہیں اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، دشمنی پالی ہوئی ہے، بغض پالا ہوا ہے دلوں میں۔ یاد رکھیں، جب دلوں کے اندر بغض آ جاتا ہے تو پھر وہ مذہب جو ہے اگر فرقوں میں بڑھ جائے تو پھر وہ مذہب نہیں کہلاتا، یعنی جس کی جو مرضی آئے، اگر وہ مذہب کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ہم مسلمانوں کا بھی حال ہے، یہاں تو پھر عیسائیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بات کری، لیکن ہم تو دعوے دار ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، ربوبیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، الوہیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان قوم اتنی کمزور کیوں ہے، کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہماری جڑیں، ہماری جو بیس ہے وہ کمزور ہو گئی ہے،
اور کمزور بنیاد پر عمارت نہیں کھڑی ہوتی۔ آیت نمبر 15، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی نصارہ نے یوں تو اپنی آسمانی کتابوں کی بہت سی باتوں کو چھپا رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان باتوں کو ظاہر فرمایا جن کی وضاحت دینی اعتبار سے ضروری تھی۔ بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھیں، مگر ان کے پوشیدہ رہنے سے کوئی علمی یا اعتقادی نقصان نہیں تھا، اور اگر ان کو ظاہر کیا جاتا تو یہودی نصارہ کی رسوائی کے سوا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتوں سے درگزر فرمایا اور ان کی حقیقت واضح کرنے کی صورت نہیں سمجھی۔ آیت نمبر 16، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی دن رات کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یعنی وہی سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے ہدایت مانگتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت نہیں مانگتا ہم اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر، اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا، فرقوں میں بٹنے کا اندھیرا۔ یہ جو آپ کو یہاں پر اندھیرے کے بارے میں بات آ رہی ہے نا، یہ کوئی فزیکلی اندھیرا نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جیسے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی آنکھوں کا دیکھا انسان جو ہے وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کے اندھیروں سے نکال کے میں تمہیں روشنی کی طرف لے کر آ جاؤں گا۔ تو اور روشنی یہاں پہ کیا ہے؟ راہ راست کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو راستہ اللہ کی طرف لے جائے، جو اللہ کو راضی کر سکے۔ نور کا مطلب ہدایت ہے، قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے، زندگی گزارنے کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ راہ راست پہ رہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ راستہ ہے۔ اور کتنی پیاری بات اس میں کہی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوں اللہ ان کو سلامتی کی راہ دکھائے گا، اور جو شرک کے یا بدعت کے اندھیروں میں پڑ گئے ہوں اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لے آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہبر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیا آپ کے لیے غلط ہے۔ لوگوں کے عمل، لوگوں کی نیت آپ کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے تاکہ آپ رسوا نہ ہوں، آپ کو نقصان نہ ہو۔ تو سوچیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ سارے کام کیے جائیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ فرماتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے، وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، وہ پھر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا نا اسلوب بڑا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پر کوئی آزمائش آئے صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ اچھا، اس سے پہلی والی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ درگزر سے کام لو۔ جو درگزر سے کام لیتے ہیں وہ احسان کے درجے میں ہوتے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ کون ہوں؟ میں ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تم کو سلامتی کی راہ بھی دکھاؤں گا، اندھیروں سے نکالوں گا اور تمہارا رہبر بن جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کو رب چاہی رکھو تو آخرت تمہاری من چاہی ہوگی۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھی ان کو دیتا ہے جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہو۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ اب دیکھیے،
آپ کو پانی کی پیاس لگی ہے، طلب ہو رہی ہے، بڑی شدت سے طلب ہو رہی ہے، جب تک سے آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، پانی مانگیں گے نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ہر کوئی اشارے کی زبان تو نہیں سمجھتا نا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بھی تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قادر ہے، اس کو ہر چیز کا معلوم ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی پسند کردہ چیزوں کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے تیری ہدایت چاہیے، مجھے تیری رہبری چاہیے، مجھے تیری سلامتی چاہیے، مجھے جس چیز میں تو راضی اس میں میں راضی، اس طرح کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے پسند ہے۔ تو جو اس طرح کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں پھر راہ راست پر رکھتا ہوں، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہوں، تاکہ انسان فلاح حاصل کر لے۔